Students, now let us look at the relationship development process for the 3PLs. 3PLs کے لیے جو ان کی ریلیشنشپ نیگوسیشن پروسیس ہے یا جو ریلیشنشپ کریٹ کیا جاتا ہے دیٹ از دی بزنس ریلیشنشپ، اس پروسیس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈسکس کرتے ہیں. اٹ ایکچولی فوکسز آن دی انڈرسٹینڈنگ آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس نیڈ. جو یہاں پر نیڈ ہے، نیڈ ریکوائرمنٹ سینیریو آپ کے پاس موجود ہے، دیٹ از ایکچولی بیسڈ آن یور ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹک نیڈ and the overall business strategy. Of course, your transportation and logistics need, that is your logistical activity hai, it should be aligned with the business strategy. Overall business strategy ke saath aligned hoga, uske conflict nahi kar sakta. The overall role of transportation and logistics in supporting business goals and objective. You need to actually understand یہ جو relationship development ہے اس کو understand کرنے کے لیے first of all you need to understand what is the role of transportation and logistics in the overall business strategy. آپ کی overall جو business کے goals ہیں، ان کے جو objectives ہیں، اس کے لیے کس طرح یہ work کرتا ہے. Transportation and logistics need assessment. Then you need to actually assess what are the requirements for your transportation and logistics. Then you actually need to see the strategic environmental factors and industry trends. Environmental factors جو کہ لانگ ٹرم میں افیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ٹرینڈس کیا ہیں جن کو یو نیڈ ٹو ایکچولی اکاؤنٹ فور. اور کرنٹ لاجسٹکس نیٹورک اینڈ دی فرمز پوزیشننگ ان سپلائی چین. کرنٹ جو ایگزسٹنگ لاجسٹیکل نیٹورک ہے وہ کیا ہے، اور فرم پوزیشن کیا ہے ان دی سپلائی چین، کہ what kind of role that enterprise is actually performing in the overall supply chain. وہ overall supply chain میں کون سا رول پرووائڈ کر رہی ہے، کیا وہ ڈفرنٹ رولز پلے کر رہی ہے یا کوئی ایک رول ہے، اور اس کی وہ پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے یا اس کے لیے رسک زیادہ ہے. You need to actually assess it as well. Then there are key performance measurements, that is target and current versus desired performance gap. You need to see the gap. آپ کیا پرڈکٹ کر رہے تھے اور اس کے اگینسٹ آپ کے پاس واٹ از دی ٹارگیٹ. دیٹ ول بی ایکچولی ہیلپ فل ان ڈیولپنگ دی ہول ریلیشن شپ ود دی 3PLs. اف یو سی دس فگر، اس فگر کے اندر آپ کے پاس فرسٹ آف آل یو ہیو دی پرفارمنس اسٹریٹجک اسسمنٹ. آپ کو سب سے پہلے پرفارم کرنا ہے اسٹریٹجک اسسمنٹ، دیٹ از انوائرمنٹل فیکٹرز کو سامنے رکھنا ہے، پوزیشن آف دیٹ فرم، جن چیزوں کی ہم نے بات کی ہے، فرم کی پوزیشننگ کیا ہے سپلائی چین کے اندر، اس کا کرنٹ لاجسٹیکل نیٹورک کیا ہے، کیا نیڈز ہیں، کیا ریکوائرمنٹ ہے. دیٹ وڈ بی نون ایز دی اسٹریٹجک اسسمنٹ. یو ول ایکچولی نیڈ ٹو پرفارم دی اسٹریٹجک اسسمنٹ. دین یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ فارم ریلیشن شپ، وٹ کائنڈ آف ریلیشن شپس یو نیڈ، کس طرح کے 3PLs یو ریکوائر. Then you need to evaluate the alternatives as well, جس میں آپ کے potential partners کی capabilities کو دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ company needs and priorities کو بھی دیکھا جائے گا. اور ان دونوں چیزوں کی کنجکشن میں you will actually select your partner، یہ decision node ہے. Then you will structure the operating model, how would you operate، اور آپ کی logistical activity اب کس طرح چلے گی، کون کون سے 3PLs ہوں گے. دیٹ وڈ بی دی آپریٹنگ ماڈل فار یو. اینڈ دین یو امپلیمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آف اٹ، اینڈ دین دی کنٹینیوس فیڈ بیک سسٹم اسٹارٹ ہو جائے گا، جو کہ کنٹینیوس آپ کو جو آپ کی جو کنٹینیوس امپروومنٹ کا سینیریو ہے کہ واٹ از دا گیپ، اور آپ اس گیپ کو کس طرح پریڈکٹ آپ نے کیا کیا، ایکچولی کیا ہوا، وہ سینیریو آپ کے پاس چلے گا. اس میں جو امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. یو ہیو ٹو دیر از اے ڈیسیژن ٹو فارم ریلیشن شپ. آپ کو ایک ریلیشن شپ فارم کرنے کا ایک ڈیسیژن ہے. یو نیڈ ٹو ایکچولی ایویلویٹ ویدر ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس از کور کمپیٹنسی ان ٹرمز آف ایکسپرٹیز. یہ تو سب سے پہلے کریں کہ ویدر وہ آرگنائزیشن کے لیے لاجسٹک ایک کور کمپیٹنسی رکھتا ہے یا نہیں. ادروائز یو نیڈ ٹو ایکچولی نو دیٹ کہ یہ اس کی کور کمپیٹنسی یا کمپیٹیٹو ایج کا پارٹ ہے یا نہیں ہے. ادروائز یو ول ناٹ بی فوکسنگ ٹو مچ آن اٹ. اور اس کے لیے اگر آپ کی کور کمپیٹنسی ہے تو obviously you will not form the 3PL relationships. But if it is not the core competency, then you will be going for cost effective scenario, اور آپ وہاں پر 3PLs کے ساتھ negotiate کریں گے. اس کی core competency, the strategic fit of course, if you can recall the definition from the basic course
آف سپلائی چین اگر آپ اس کو کر سکیں تو اٹ از دی کمپیٹیٹو ایج دیٹ از ایکچولی الائنڈ ود یور سپلائی چین اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ یور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. الائنڈ ہوں گے تو تبھی وہ اسٹریٹجک بنے گا وہ کمپیٹیٹو ایج. ادروائز وہ کور کمپیٹنسی ول نیور بیکم اے اسٹریٹجک فٹ. وہ کبھی بھی اسٹریٹجک فٹ نہیں کہلائے گا ایک انٹرپرائز کے لیے. اینڈ ابلٹی ٹو انویسٹ اینڈ ڈو دیٹ انٹرپرائز, does that enterprise have the ability to actually invest in that core competency? اگر وہ core competency ہے تو کیا اس میں وہ invest کر سکتا ہے؟ The absence of any of these may suggest that the use of 3PL services is appropriate. Ability to investment نہیں ہے, core competency نہیں ہے, اس کی strategic fit کا part نہیں بن رہا. اگر core competency ہے بھی تو strategic fit کا part نہیں بن رہا. Absence of any of these things, the best scenario would be to go for a 3PL. Then there are different drivers. There are compelling reasons to partner. کیا آپ پارٹنرشپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں مور دین دی جسٹ کریٹنگ, اور ایک جو ہے وہ آپ وینڈر نہیں چاہ رہے, ایک سپلائر نہیں چاہ رہے, آپ کوئی 3PL نہیں چاہ رہے. آر یو ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پارٹنرشپ؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے. ایسٹ کاسٹ ایفیشنسی از دیئر. کسٹمر سروس کس طرح آپ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, دس کوڈ بی دی ڈرائیور فار ویدر یو آر گوئنگ فار اے 3PL اور ناٹ. دی مارکیٹنگ ایڈوانٹیج if it provides it to you, profit stability, or if you can grow with it. یہ بھی indicators, drivers ہو سکتے ہیں other than those mandatory requirements. وہ mandatory requirements ہیں آپ کے پاس, یہ drive کر سکتی ہیں اس کو زیادہ attractive بنا سکتی ہیں. There are facilitators as well, which are like the supportive corporate environmental factors. آپ کے corporate کے جو environmental factors ہیں, if they are supported, the corporate compatibility, it also works as a facilitator. یہ انفلوئنس کر سکتی ہے آپ کے ڈیسیژن کو. مینجمنٹ فلاسفی اینڈ ٹیکنیکس, میوچوالٹی آف کمٹمنٹ ٹو ریلیشنشپ اینڈ سیمیٹری آن کی فیکٹرز. If the mutual commitment of the relationship is there, if management philosophy is actually going towards that scenario, so it will actually point out, it will facilitate, it will influence that whether you should be going for the in-house logistics or whether you would be going for the 3PL kind of a 3PL جو ہے وہ process relationship development process کی طرف جائیں. Then جو scenario تھا evaluate alternatives, یہ آپ کے جو uses drivers and facilitators to identify the most appropriate type of 3PL's relationship. اس میں آپ کے drivers plus the facilitators وہ بھی یہ point out کریں گے کہ آپ کے پاس 3PL relationships میں کون سی appropriate type ہے, whether you need to go for like صرف ٹرانسپورٹیشن میں کرنا ہے, ویئر ہاؤسنگ میں آپ کو جو ہے وہ نہیں چاہیے, یا انٹر موڈل سروسز میں what type of 3PL company is more appropriate. تو وہ آپ کے ڈرائیورز اور فیسیلیٹیٹرز بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے. ٹرانزیکشنل اور آرم لینتھ ریلیشن شپ, یہ بالکل وہی چیز ہے. آپ پارٹنرشپ کی طرف لیٹ سے نہیں جا رہے. آرمس لینتھ ریلیشن شپ مینس کہ کنٹریکچوئل ہے اینڈ دیٹ 3PL کمپنی میں بی پرووائڈنگ سروسز ٹو ادر. وہ ایکسکلوسو نہیں ہے آپ کے لیے, یا آپ کو پرائرٹی نہیں دے رہی, اس کے پاس دوسرے کسٹمرز بھی ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم وہ آرم لینتھ ریلیشن شپ بن جائے گا. ڈرائیورز ناٹ پریزنٹ ہو سکتا ہے, دس وڈ بی دی سینیریو, اور فیسیلیٹیٹنگ فیکٹرز ناٹ پریزنٹ. ان دی ایبسنس آف دیٹ تھنگ, وہاں پر آپ آرمس لینتھ ٹرانزیکشن کو زیادہ پریفر کریں گے رادر دین گوئنگ فار اے پارٹنرشپ. Drivers are there, and if they are indicating that you will go for like supply chain partnership, so that would be appropriate. If such drivers are, you cannot identify the drivers, یا آپ facilitators کو identify نہیں کر سکے, یا وہ تھے نہیں, تو in that case arm's length transaction would be more appropriate. Structural formal relationships share common drivers, facilitating factors present. تو جہاں پہ structured formal relationship آپ کے پاس کریٹ ہوں گی 3PLs کے ساتھ, what would be like more than partnership اور alliances کریٹ ہو رہے ہیں, وہاں پر common drivers ہو سکتے ہیں آپ کے 3PL کے ساتھ, اور facilitating factors بھی same ہو سکتے ہیں اور present ہو سکتے ہیں. So if you need to select the partners, اگر آپ اس سینیریو میں جا رہے ہیں تو partners should be selected only after close consideration of the credentials of the top candidate 3PLs is made. جب آپ کے پاس best 3PLs آ جائیں تو then you need to actually consider that whether you are going for the partners. اس کے لیے ضروری ہے کہ you have the common drivers as well as the facilitators. Interact with the final candidates on the
on a professionally intimate basis. تو پروفیشنلی آپ اس کے ساتھ کریں گے اور وہاں پر یہ پارٹنرشپ کین بی کریٹڈ. اچیو کنسنسس آن دا فائنل سلیکشن فرام آل انوالوڈ ایگزیکٹوز. کنسنسس بھی آپ کریٹ کریں گے امنگ دا ایگزیکٹوز ایز ویل. انٹرنلی بھی آپ اسے کریں گے. دین اسٹیبلش کنسسٹنٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی فائنل سلیکشن. آپ ایک کنسسٹنٹ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں گے کہ دیز ٹائپ آف 3PLs ہیو بین سلیکٹڈ اور لیٹس سے فور یہ اب ہمارے پارٹنر بننے والے ہیں. اینڈ واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام دا چوزن سروس پرووائڈر اور واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام اٹ. دیٹ وڈ بی لائک دی ٹائپ آف یوٹیلٹی وچ یو آر ایکسپیکٹنگ فرام یور سروس پرووائڈر. اسٹرکچر آپریٹنگ ماڈل وڈ بی ٹو کلیریفائی ایچ پارٹیز ریسپانسبلٹی. آپ کا آپریٹنگ ماڈل اب کیا ہوگا؟ آپ کلیریفائی کریں گے ہر پارٹی کو کہ آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے, ایکٹیویٹیز کون سی پرفارم کریں گے, وٹ وڈ بی دی پروسیسز اینڈ دا پرائرٹی دیٹ ول ڈرائیو ڈے ٹو ڈے آپریشن. What would be the priority in your day-to-day operations? What type of activities would be performed by each party? And it would be clarified. Unki jo responsibilities hain, wo clarify kar di jayenge. Suggested operating models element jo hain, wo aapke paas kya hai? It would be like the planning, the joint operating controls, control kis tarah hai, and the communication. Then risk reward sharing, trust and commitment, contracting style, اسکوپ آف دی ریلیشنشپ لمیٹڈ ہے اور وٹ از دی باؤنڈری آف اٹ, دی فائنینشیل انویسٹمنٹ آسپیکٹ ایز ویل. دین امپلیمنٹیشن اینڈ دی کنٹینیوس امپروومنٹ. ڈیوریشن آف دی اوور آل امپلیمنٹیشن پروسیس, کتنی دیر میں یہ امپلیمنٹ ہوگا, ڈپینڈس اپان دی کمپلیکسٹی آف دا نیو ریلیشنشپ. جتنی زیادہ آپ نے اس ریلیشنشپ کو سمپل رکھا ہے, بٹ اس کا ایک اسکوپ ہے, اس اسکوپ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس وڈ بی دیٹ لانگر. اینڈ کنٹینیوس امپروومنٹ از اے کی ٹو دا فیوچر سکسیس آف دی ریلیشنشپ. اور اس کو آپ اس میں جو گیپ ہے, واٹ یو ڈیزائرڈ اینڈ واٹ از ایکچولی ہیپننگ, دیٹ ول ایکچولی ہیلپ ان دی فیوچر سکسیس آف دیٹ ریلیشنشپ. اف یو سی دس فگر, آپ کے پاس فرسٹ آف آل یو وڈ ہیو دی کسٹمر ویلو ریسرچ which is the supply chain value, اور آپ کے پاس جو فلو چارٹنگ اس کی ایک موجود ہے, سکس سگما could be a part of it. then activity ABC costing بھی آپ کے پاس ABC بھی ہو سکتا ہے. then there is a benchmarking, then process improvement. یہ ساری چیزیں آپ کی کسٹمر ویلیو ریسرچ 3PL کی کنٹینیوس جو امپروومنٹ پروسیس ہے اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. تو آپ کی ایک سپلائی چین ویلیو ہے جو کہ ان پٹ لے رہی ہے ان تمام پروسیسز سے, ان تمام چیزوں سے, اور وہاں پر اٹ ول ایکچولی ہیلپ یو ان ڈیفائننگ کہ آپ کے پاس جو آپ کے 3PLs ہیں اس کی جو فیوچر ریلیشن شپ ہے اس کو آپ کتنا اپروپریٹلی لے کے چل سکتے ہیں اور وہ سسٹین کر سکتی ہیں. تھینک یو.